الحمد لوليه والصلاة والسلام على نبيه أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الذين آمنوا وكانوا يتقون لهم البشرى في الحياة الدنيا وفي الآخرة صدق الله العظيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم صلاة تحل بها عقدتي وتفرج بها كربتي وتنقض بها وحلتي وعلى آله وصحبه وبارك وسلم عدد تقاليب الأيام والسنين والحمد لله رب العالمين. سامعین کرام و رفیقان گرامی، آپ کو درود مبارکہ پڑھنے کے لیے کہا، لیکن دیکھا یہ گیا کہ اکثر زبانیں خاموش ہیں۔ مجھے یہ عادت نہیں کہ آپ سے کہوں کہ ذرا بلند آواز سے سبحان اللہ کہیں، نہ کبھی اس طرح کرتا ہوں، لیکن بڑے افسوس کی بات یہ ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وسلم پر درود مقدسہ پڑھنے کے لیے کہا جائے اور ہماری زبانیں خاموش رہے۔ دل کی گہرائی سے ایک مرتبہ درود مقدسہ کا ہدیہ پیش کر لیجئے۔ اللہ رب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نحن عباد محمد صلی اللہ علیہ وسلم وعلی ذویہ وآلہ ابد الدہور وکرمہ۔ سامعین کرام و رفیقان گرامی، کل جو نکاح کی تقریب ہونے والی ہے، اس نکاح کی تقریب کے موقع پر اہل خاندان نے حضور سرکار سیدنا غوث اعظم رضی اللہ تبارک و تعالیٰ عنہ کے ذکر مبارک کی محفل کا انعقاد کیا۔ رب تبارک و تعالیٰ انہیں، ہمیں اور ہماری قیامت تک آنے والی نسلوں کو حضور سرکار بغداد رضی اللہ تبارک و تعالیٰ عنہ سے محبت کرنے والا دل عطا فرمائے، آپ کا ذکر مبارک کرنے والی زبان، آپ کا ذکر مبارک سننے والے کان عطا فرمائے، حضور غوث پاک کی محبت میں جلائے، آپ کی محبت میں رب تبارک و تعالی ہمیں ہمارے قیامت تک آنے والی نسلوں کو موت نصیب فرمائے، اور کل میدان محشر میں حضور سرکار بغداد کے غلاموں میں ہماری نسلوں کا حشر فرمائے۔ سامعین کرام و رفیقان گرامی، یہ آپ تمامی حضرات جانتے ہیں کہ حضور سرکار سیدنا غوث اعظم رضی اللہ تبارک و تعالیٰ عنہ یہ امام الاولیاء ہے۔ رب تبارک و تعالیٰ نے آپ کو گروہ اولیاء کا سردار بنایا، اور آپ کے فضل و کمال کا تو یہ عالم ہے کہ سرکار بغداد رضی اللہ تبارک و تعالیٰ عنہ کی بارگاہ تو وہ بارگاہ ہے کہ کوئی اگر سچا قادری بن جائے اور حضور غوث پاک کا سچا غلام بن جائے تو آپ کی بارگاہ سے فیضان کا ایک قطرہ بھی وہ حیثیت رکھتا ہے کہ جن کے بارے میں امام اہل سنت فنا فی الغوث حضور سرکار سیدنا اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں
کہ بھرن والے تیرا جھالا تو جھالا، بھرن والے تیرا جھالا تو جھالا، تیرا چھینٹا میرا غاسل ہے یا غوث۔ آپ سوچیں کہ حضور غوث اعظم کی بارگاہ وہ بارگاہ ہے کہ مجدد اعظم نبی اکرم نور مجسم رحمت عالم صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ میں کسی کو وسیلہ بنا کر پیش کرتے ہیں تو یوں عرض کرتے ہیں، یا رسول اللہ تیری سرکار میں لاتا ہے رضا اس کو شفیع جو میرا غوث ہے اور لاڈلا بیٹا تیرا۔ یقیناً سرکار بغداد رضی اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ یہ بڑی عظیم بارگاہ ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو وہ طاقت و قوت عطا فرمائی کہ ہم اگر اپنی کمزوریوں کو دور کریں اور سرکار غوث اعظم کی تعلیمات پر اگر عمل کرنے والے بن جائیں تو ہم کمزور ہیں، لیکن وہ ایسی طاقت والی ذات ہے کہ بخدا ہزاروں مخالفوں کے درمیان بھی اگر سچا قادری گر جائے تو حضور غوث پاک رضی اللہ تبارک و تعالیٰ کا فرمان آپ نے سنا ہوگا بارہا علماء سے کہ سرکار بغداد نے یہ فرمایا کہ میرا ہاتھ مریدوں کے سر پر ایسے ہی ہے جیسے کہ زمین کے اوپر آسمان کا شامیانہ ہے۔ اب آپ ہاتھ کہیں یا پنجہ کہیں، حضور غوث پاک رضی اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب یہ فرما دیا کہ میرا ہاتھ مریدوں کے سر کے اوپر ایسے ہی ہے جیسے کہ زمین کے اوپر آسمان کا شامیانہ ہے، اور ہمارے غوث اعظم کا ہاتھ کمزور سے کمزور قادری کے سر کے اوپر آ جائے تو امام احمد رضا اس قادری کے بارے میں فرماتے ہیں کہ کیا دبے جس پہ حمایت کا ہو پنجہ تیرا، کیا دبے جس پہ حمایت کا ہو پنجہ تیرا، شیر کو خطرے میں لاتا نہیں کتا تیرا۔ اگر آپ کو سچا قادری دیکھنا ہے تو وہ امام احمد رضا کی صورت کے اندر دیکھیں، امام احمد رضا کے قلم سے نکلنے والی روشنی کو دیکھیں اور ایک سچے قادری کو یاد کریں کہ امام احمد رضا فاضل بریلوی رضی اللہ تبارک و تعالیٰ یہ اس قادری کو کہا جاتا ہے کہ جس کی دلی تمنا یہ تھی، جس کی دلی خواہش یہ تھی کہ میری قسمت کی قسم کھائے سگانے بغداد، ہند میں رہ کے بھی دیتا رہوں پہرا تیرا۔ اور اگر کوئی سچا قادری بن جائے تو حقیقت یہ ہے کہ وہ سچا قادری دنیا کے کسی بھی کونے سے گزر جائے، کتنے بھی طاقتور لوگوں کے درمیان سے وہ گزر جائے، ہزاروں مخالفوں کے درمیان سے گزر جائے، اگر سچا قادری بن کر جینے کا ارادہ کر لیں تو ہزاروں مخالفوں کے درمیان رہ کر بھی وہ تو یہی کہتا ہے کہ اس گلی کے جو سگ ہے نہیں مارے جاتے، اس گلی کے جو سگ ہے نہیں مارے جاتے، حشر تک میرے گلے میں رہے پٹا تیرا۔ تو ضرورت اس چیز کی ہے کہ ہم سچے قادری بن جائے۔ سچے قادری ہم کو کیسے بننا ہے؟ بس آج چند باتیں آپ کے سامنے عرض کرتا ہوں۔ رب تبارک و تعالی مجھے آپ کو ہماری نسلوں کو نسبت قادری کی حفاظت کی توفیق عطا فرمائے۔ آپ دیکھیے کہ حضور غوث اعظم رضی اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ کا قرب حاصل کرنے کے لیے، آپ کی بارگاہ سے نزدیکی کو حاصل کرنے کے لیے ضرورت اس چیز کی ہے کہ آپ اس بات کو سمجھیں کہ اولیاء کرام کی جو مقدس تعلیمات ہے، بالخصوص حضور سرکار سیدنا غوث اعظم رضی اللہ تبارک و تعالیٰ کی جو مقدس تعلیمات ہے وہ مثل آئینہ کے ہم کو سنوارنے والی ہے۔ جیسے کہ ایک آدمی آئینے کے سامنے کھڑا ہو جاتا ہے تو آئینے کے سامنے کھڑے ہونے کے بعد
اپنے ظاہر کی کمزوریوں کو دیکھتا ہے، اپنی ظاہری خوبیوں کو دیکھتا ہے، آئینے کے سامنے کھڑے ہونے کے بعد وہ اپنے ظاہر کو سنوارتا ہے، لیکن غوث اعظم رضی اللہ تبارک و تعالیٰ کی تعلیمات یہ صبح قیامت تک ہم غلاموں کے لیے ایسے آئینے کا کام کرتی ہے کہ چاہے میں رہوں چاہے آپ رہیں، اگر غوث اعظم رضی اللہ تبارک و تعالیٰ کی تعلیمات کو اگر آپ پڑھیں گے تو غوث اعظم کی تعلیمات وہ چمکتا ہوا آئینہ ہے جو صرف میرے ظاہر کو نہیں سنوارتی ہے، بلکہ غوث اعظم کی تعلیمات میں اگر میں اپنے دل کی کیفیت کو دیکھوں تو میری دل کی خرابیاں دور ہونے کا ذریعہ یہ غوث اعظم کی تعلیمات ہے۔ غوث اعظم کی تعلیمات وہ ہے کہ جن تعلیمات کی روشنی کے اندر آدمی اگر اپنی زندگی کو گزارے تو اپنے ظاہر کو بھی سنوارتا ہے، اپنے باطن کو بھی سنوارتا ہے۔ آپ دیکھیں کہ سرکار غوث اعظم اور غوث اعظم رضی اللہ تبارک و تعالیٰ کا جو خاندان ہے وہ خاندان کا کردار کیا رہا ہے۔ ہم یہ چاہتے ہیں کہ غوث اعظم رضی اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر کریں، یقیناً کرنا ہی چاہیے۔ ہر سنی حضور غوث اعظم سے محبت کرتا ہے، لیکن ضرورت اس چیز کی ہے کہ ہم یہ سمجھیں کہ غوث اعظم سے محبت کا مقصد کیا ہوتا ہے۔ غوث اعظم رضی اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے چاہنے والوں کو کیسا دیکھنا چاہتے ہیں۔ ایک ہوتا ہے کہ میں کہوں کہ میں قادری ہو گیا، اور ایک ہوتا ہے کہ تم غلام غوث اعظم ایسے ہو جاؤ کہ غوث اعظم اشارہ کر دے کہ یا اللہ یہ تو قادری ہے۔ یقین جانے کہ جس کی طرف غوث اعظم رضی اللہ تبارک و تعالیٰ قادری ہونے کا اشارہ کر دے تو وہ دنیا میں بھی اگر تنہا ہو جائے گا تو اللہ تبارک و تعالیٰ اسے دونوں جہاں کی عزتیں عطا فرمائے گا۔ وہ اگرچہ قبر میں جائے گا، قبر میں بھی اللہ سکون عطا فرمائے گا، کیونکہ غوث اعظم تو وہ ہے کہ امام احمد رضا جیسا مجدد یہ کہتا ہے، اے رضا یوں نہ بلک تو نہیں جید تو نہ ہو، سید جید ہر دہر ہے مولا تیرا۔ ارے غوث اعظم کی بارگاہ تو وہ بارگاہ ہے کہ دنیا میں اگر سوال کرنے کی بات آئے تو آج ہماری سمجھ کیا ہے، ہماری فہم کیا ہے، ہمارے مانگنے کا سلیقہ کیا ہے۔ آج آپ اگر لوگوں کو دیکھیں گے تو آپ کو یہ نظر آئے گا کہ لوگوں کا مزاج یہ بنتا جا رہا ہے کہ مزارات اولیاء پر اگر حاضری دینی ہے تو کوئی جاتا ہے اولاد کے لیے، کوئی جاتا ہے مالدار بننے کے لیے، کوئی اگر کچے مکان میں رہتا ہے تو پکا مکان بن جائے اس کے لیے جاتا ہے، کوئی اگر جاتا ہے تو دنیا کو جمع کرنے کے لیے جاتا ہے۔ لیکن غوث اعظم کی بارگاہ کون سی بارگاہ ہے جانتے ہیں؟ مانگنے کا سلیقہ یہ امام احمد رضا سے سیکھیں کہ غوث اعظم کا یہ جو فرمان ہے کہ مجھ سے جو مانگو گے میں اسے عطا کروں گا۔ میرے اعلیٰ حضرت نے جب غوث اعظم کے اس قول کو پڑھا تو آپ اگر مانگتے ہیں تو اس انداز میں مانگتے ہیں کہ آپ فرماتے ہیں کہ کہا تو نے جو مانگو گے ملے گا۔ کیا کہا؟ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کہا تو نے جو مانگو گے ملے گا، رضا تجھ سے تیرا سائل ہے یا غوث۔ اور حقیقت یہ ہے کہ جب غوث اعظم یہ اعلیٰ حضرت کے ہو جائے تو پھر امام احمد رضا کا ڈنکا یوں بجتا ہے، اور غوث اعظم کی پشپناہی اعلیٰ حضرت کے ساتھ اس طور پر ہوتی ہے کہ اس وقت سے لے کر آج تک امام احمد رضا کا کوئی جواب نہیں بن پایا ہے۔ کیوں نہیں بن پایا ہے؟ کہ امام احمد رضا وہ ہے کہ جن کے پشپنا غوث اعظم ہے، اور جس کے پشپنا غوث اعظم ہو جائے تو پورے زمانے کو یہی کہنا پڑتا ہے کہ وادی رضا کی کوہ ہمالا رضا کا ہے، جس سمت دیکھیے وہ علاقہ رضا کا ہے۔ اگلوں نے تو بہت کچھ لکھا ہے علم دین پر، جو کچھ ہے اس صدی میں وہ تنہا رضا کا ہے۔ آپ دیکھیے، میں یہ عرض کر رہا تھا کہ حضور غوث اعظم رضی اللہ تبارک و تعالیٰ آج کی محفل میں ہم اور آپ اپنا محاسبہ کریں، اپنے قریب میں جو ماحول ہے اس ماحول کو دیکھیں، اور اس ماحول کو دیکھنے کے بعد غور کریں کہ ہم
کہاں پر جا کر کھڑے ہیں۔ آج اصل میں مجاز جو بن گیا ہے نا، اور اسی لیے جو ریزلٹ ملنا چاہیے وہ نظر بھی نہیں آتا ہے، یعنی ایک فارمیلٹی کی طرح بیان ہوا، بہت اچھا بیان ہوا، پھر صبح میں جانے کے بعد وہی حال ہوتا ہے۔ بیان کا اصل مقصد یہ ہوتا ہے کہ سن کر ہم اور آپ اپنی اصلاح کریں، اور اپنی اصلاح کرتے ہوئے اپنے گھر کے ماحول کو، اپنے معاشرے کو بہتر بنانے کی کوشش کریں۔ حقیقت یہ ہے کہ اگر حضور غوث اعظم رضی اللہ تبارک و تعالیٰ کے راستے کو چھوڑ کر کوئی یہ سمجھے کہ میں تو غوث پاک کی بارگاہ سے قریب اپنی خواہشات سے بن جاؤں گا، اپنی تمناؤں سے بن جاؤں گا، تو اس طرح کوئی کسی بزرگ کا قرب نہیں پاتا ہے۔ بزرگوں کا قرب جو ملتا ہے وہ ان کے طریقے پر چلنے سے ملتا ہے۔ بزرگوں کے قریب جانے کے لیے صرف اتنا کافی نہیں ہے کہ آپ نے فاتحہ دلا دی، آپ نے لنگر بنا لیا۔ یقیناً لنگر بنانا چاہیے، آج کے وقت میں یہ اہل سنت و جماعت کا شعار ہے، لیکن یہ کہ غوث اعظم کس لنگر کو پسند کریں گے اس کے بارے میں بھی تو خیال رکھنا پڑے گا۔ غوث اعظم کی بارگاہ میں کیسے ہدیے کو قبول کیا جاتا ہے اس کے بارے میں بھی تو خیال کرنا پڑے گا۔ آپ دیکھیں کہ حضور غوث اعظم رضی اللہ تبارک و تعالیٰ کے خاندان کا کردار یہ کیا رہا۔ یقیناً آپ کا خاندان یہ ولیوں کا خاندان ہے، یہ بزرگان دین کا خاندان ہے۔ آپ کے والد ماجد وہ بھی اللہ کے ولی، آپ کی والدہ ماجدہ وہ بھی اللہ کی ولیہ۔ آپ کی نسل میں آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ اوپر اگر آپ دیکھیں تو نہ جانے کئی پشتوں میں آپ کو اولیاء کرام کی جماعت نظر آئے گی۔ آپ کے بعد اگر دیکھیں گے تو کئی پشتوں میں آپ کو اولیاء کرام کی جماعت نظر آئے گی۔ تو غوث اعظم رضی اللہ تبارک و تعالیٰ کی پسند کیا ہے، اور غوث اعظم کے خاندان کس راہ پر چلنے کو، یہ بچے جو ہے نا بھائی، یہ بات چیت کرنی ہے نا بیٹا تو آپ پیچھے چلے جاؤ، یہ چار کو گفتگو کرنے نہیں بٹھایا ہے۔ ہمیشہ اس طرح ہوتا ہے۔ درود مقدسہ پڑھ لیجئے۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ و اصحابہ وبارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔ تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ اگر حضور غوث اعظم رضی اللہ تبارک و تعالیٰ کے خاندان کے کردار کو دیکھیں، اور اس کردار کو دیکھنے کے بعد ہم اور آپ یہاں پر بیٹھ کر یہ تصور کریں کہ ہم میں سے ہر ایک فرد، ہم میں سے ہر ایک آدمی غوث اعظم کی تعلیمات پر عمل کے لیے کتنی کوشش کرنے والا ہے۔ آپ کے خاندان کے کردار کو اگر دیکھا جائے تو آپ کا خاندان یہ متقیوں کا خاندان ہے۔ یہ ایسا خاندان ہے کہ جنہوں نے اپنے وجود کے ذریعے گناہوں کو ختم کیا، جنہوں نے اپنی کوششوں اور اپنی تعلیمات کے ذریعے حرام کاریوں کے دروازے کو بند کیا۔ اب حرام کاریوں کا دروازہ بند کرنا یہ غوث اعظم کے خاندان کو پسند ہے، یہ غوث اعظم کے خاندان کا کردار رہا ہے۔ آپ کے والد ماجد حضرت ابو موسیٰ صالح جنگی دوست رحمت اللہ تعالیٰ علیہ یہ برائیوں کے خاتمے کے لیے کس طور پر کوشش کرنے والے تھے، آپ نے علماء سے سنا ہوگا۔ میں اشارہ کر کے یہ بتانا چاہتا ہوں کہ آج ہم کس حال کے اندر اپنی زندگی کو گزارتے ہیں کہ غوث اعظم کے والد ماجد کا معاملہ یہ تھا کہ آپ کبھی معاشرے میں کسی گناہ کو اگر دیکھ لیتے تھے، اگر کوئی حرام کام کو دیکھ لیتے تھے، اگر کسی برائی کو دیکھ لیتے تھے، تو آپ کا معاملہ یہ تھا کہ آپ اس برائی کو ختم کرنے کے لیے اپنی جان کی بازی لگا دیا کرتے تھے۔ اس برائی کو ختم کرنے کے لیے
کوشش اس حد تک کرتے تھے کہ اپنی جان کو داؤ پر لگا دیا کرتے تھے۔ تو غوث اعظم کے والد ماجد نے جب برائیوں کے خاتمے کے لیے اس حد تک کوشش کی تو آپ کا لقب یہ جنگی دوست ہو جاتا ہے۔ آج تو ہوتا یہ ہے کہ محلے میں اگر ایک طاقتور آدمی اگر شراب بیچنے لگے تو آج اس کے خلاف سب مل کر بھی آواز بلند نہیں کر سکتے ہیں۔ آج تو معاملہ یہ ہوتا ہے کہ ایک ڈرگس بیچنے والا اگر بیچنے کے لیے نکل جائے تو وہ محلے کے اندر طاقتور مانا جاتا ہے۔ نسلوں کو برائی سے بچانے کے لیے، معاشرے کو حرام کاریوں سے بچانے کے لیے بھی کوئی اس کے خلاف آواز اٹھانے کے لیے تیار نہیں ہوتا ہے۔ لیکن غوث اعظم کا خاندان وہ عظیم خاندان ہے کہ آپ اگر غوث اعظم کے والد ماجد کے بارے میں دیکھیں گے تو حضرت ابو موسیٰ صالح جنگی دوست رحمت اللہ تعالی علیہ، یہ وہ ہے کہ آپ نے ایک مرتبہ دیکھا کہ خلیفہ کے نوکر جو ہے وہ شراب کے مٹکوں کو لے کر جا رہے ہیں۔ آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ آج کے وقت میں جیسے کہ کارپوریٹر ہوا کرتا ہے، جیسے کہ کوئی نیتا ہوا کرتا ہے، اور نیتا اگر ہوتا ہے تو آدمی کے دل کے اندر ڈر پہلے سے ہی پیدا ہو جاتا ہے، یہ نیتا کا مقابلہ کیسے کیا جائے گا، یہ کارپوریٹر کا مقابلہ کیسے کیا جائے گا۔ لیکن یہ غوث اعظم کے والد ماجد کا کردار ہے کہ اپنے وقت کا خلیفہ ہے، اس کے نوکر شراب کے مٹکے کو لے کر جاتے ہیں تو آپ نے یہ نہیں سوچا کہ خلیفہ یہ تو بڑا طاقتور ہے، آپ نے دیکھا تو یہ دیکھا کہ یہ شراب مٹکوں کے اندر جاتی ہے، یہ شراب لوگوں کے پیٹ کے اندر جائے گی، لوگوں کی آخرت کی بربادی کا ذریعہ ہے، معاشرے کی تباہی کا ذریعہ ہے۔ تو حضور غوث پاک کے والد ماجد نے ان شراب کے مٹکوں کو توڑ دیا۔ جب شراب کے مٹکوں کو آپ نے توڑ دیا تو معاملہ یہ ہوا کہ نوکر تو آپ کے دبدبے کی بنیاد پر کچھ نہیں بول پائے، خلیفہ کے کان میں جا کر خلیفہ کے کان میں جا کر آپ کے خلاف کچھ باتیں کہی کہ تم تو خلیفہ ہو اور انہوں نے تمہارے شراب کے مٹکوں کا بھی لحاظ نہ کیا، تمہارا حکم یہ پورے شہر کے اوپر چلتا ہے اور انہوں نے تمہارے حکم کا بھی لحاظ نہ کیا، لہٰذا ان کے خلاف کچھ ہونا چاہیے۔ حضور غوث پاک کے والد ماجد کو جب خلیفہ نے بلایا اور بلانے کے بعد کہا کہ آپ نے یہ کام کیا تو آپ نے یہ کام کیوں کیا، تو آپ فرماتے ہیں کہ میں محتسب ہوں لہذا میں نے یہ کام کیا۔ محتسب ہوں یعنی لوگ اگر گناہ کریں گے تو ان کا محاسبہ کرنا، ان کا حساب کرنا، ان کو آخرت کی طرف مائل کرنا، برائیوں سے بچانا یہ میری ذمہ داری ہے۔ تو بادشاہ کہتا ہے تم کو محتسب کس نے بنایا ہے؟ آپ بے نیازی سے فرماتے ہیں اے خلیفہ سنو، جس نے تم کو خلیفہ بنایا ہے اسی نے مجھے محتسب بنایا ہے۔ آپ ذرا غور کریں، بعد میں جب وہ خلیفہ کہتا ہے شراب کے مٹکوں کو توڑنے میں حکمت کیا ہے تو آپ فرماتے ہیں خلیفہ تیرے اوپر رحم آ گیا۔ یعنی اس واقعے کے اندر کئی درس عبرت ہمارے لیے، ہماری نسل کے لیے ہے کہ ایک تو یہ ہے کہ غوث اعظم رضی اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ کا اگر قرب حاصل کرنا ہے تو قرب حاصل کرنے کا راستہ یہ ہے کہ ہر سنی اپنے دل کے اندر یہ مجاز بنائے کہ جہاں کہیں برائیاں ہوتی ہے اس برائیوں کو ختم کرنے کی کوشش کرنا ہے۔ لیکن آج تو حال یہ ہے کہ معاشرے میں اگر برائیوں کو ختم کرنے کی کوشش کی بات آئے تو آپ برائیوں کو ختم کیسے کر سکتے ہیں؟ ارے سب سے پہلے اپنے دل کے اندر تو اسے تو گناہ کو مٹانا ہوگا، اپنے خاندان میں سے گناہ کو مٹانا ہوگا، حرام کاریوں کا دروازہ بند کرنا ہوگا۔ آپ ذرا سوچیں کہ جو دوسروں کو گناہ میں دیکھ کر اس حد تک بے چین ہو جائے کہ اپنی جان کی بازی لگا کر گناہ کو مٹانا چاہتا ہے تو آپ مجھے بتائیں کہ اگر ہمارے اندر ہی اگر حرام کاریاں پیدا ہو جائے، اگر شراب پینے والے بن جائے، اگر جلدی مالدار ہونے کے چکر میں ڈرگس کا کاروبار کرنے والے بن جائے، اگر شراب کا کاروبار کرنے والے بن جائے اور وہ شراب کا کاروبار اگر کرنے کے بعد آپ غوث اعظم کے نام کو پکاریں گے تو کیا یہ سچے قادری ہونے کی علامت ہے؟ کیا نسلوں کو برباد کر دینا یہ سچے قادری ہونے کی علامت ہے؟
سچا قادری اگر بننا ہے تو سچے قادری کی علامت یہ ہے کہ سچا قادری خود کو متقی بناتا ہے، خود کو شریعت کا پابند بناتا ہے، خود کو گناہ سے بچاتا ہے، اور بچانے کے ساتھ وہ جہاں کہیں رہے اپنی طاقت کے مطابق جب برائیوں کو ختم کرنے کی کوشش کرتا ہے تو اللہ اسے وہ طاقت عطا فرماتا ہے کہ وہ تنہا بھی ہوتا ہے تو سرکار غوث اعظم اس کی پشپناہی فرماتے ہیں، وہ اکیلا بھی ہو جاتا ہے تو سرکار بغداد کا فیضان حاصل ہوتا ہے۔ لہذا دوستو ہم کو یہ چاہیے کہ ہم سرکار غوث اعظم رضی اللہ تبارک و تعالیٰ کی تعلیمات پر عمل کریں، ہم اپنے اندر سے اپنے معاشرے کے اندر سے برائیوں کے خاتمے کی کوشش کریں۔ آپ دیکھیں کہ حضور سرکار سیدنا غوث اعظم رضی اللہ تبارک و تعالیٰ کا کردار کیا رہا۔ مائک ذرا آواز کھولیے، ذرا تھوڑی سی آواز، درود پاک پڑھ لیجیے، اللہم صلی علی سیدنا، اور کھولیے آواز ذرا۔ اللہ رب محمد صلی اللہ علیہ وسلم، نحن عباد محمد صلی اللہ علیہ وسلم وعلی ذویہ وآلہ ابد الدہور وکرما۔ آپ دیکھیں کہ حضور غوث اعظم رضی اللہ تبارک و تعالیٰ یہ آپ کا کردار کیا رہا۔ آپ مادرزاد اللہ کے ولی ہے، یعنی آپ دنیا کے اندر ولی بن کر تشریف لائے۔ آپ ایسے ولی ہے کہ آپ نے اپنی والدہ ماجدہ کی شکم مبارک میں قرآن مقدس کے کئی پاروں کو حفظ کیا، یعنی آپ قرآن مقدس کا ایک بڑا حصہ یاد کر کے دنیا میں تشریف لاتے ہیں۔ آخر ایسا کیوں ہوتا ہے؟ آخر اس کی وجہ اور سبب کیا ہے؟ کیونکہ غوث پاک کی والدہ ماجدہ قرآن کی تلاوت کرتی تھی۔ ہمارے غوث اعظم اپنی والدہ ماجدہ کی شکم مبارک میں قرآن کو سنتے تھے اور سننے کے ساتھ اس کو یاد بھی کر لیا کرتے تھے۔ آپ ذرا سوچیں کہ حضور غوث اعظم رضی اللہ تبارک و تعالیٰ کا کردار یہ اتنا پاکیزہ رہا کہ آپ نے خود یہ فرمایا کہ صوفیاء کرام نے جتنی بھی ریاضتیں کی، مجاہدہ کیے، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا کے خاطر جتنی بھی مشقتوں کو برداشت کیا، وہ تمام مشقتوں کو غوث اعظم فرماتے ہیں میں نے تنہا برداشت کیا۔ آپ نے کتنی مشقتوں کو برداشت کیا، عبادت و ریاضت میں آپ کی کوشش کیا رہی۔ اللہ اکبر۔ حضور غوث اعظم رضی اللہ تبارک و تعالیٰ کا کردار یہ ہے کہ آپ روزانہ ایک قرآن مقدس کو ختم فرماتے تھے۔ آپ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ ایسا ہوا کہ کئی دن کی مسلسل ریاضت کی بنیاد پر، کئی دن مسلسل عبادت کی بنیاد پر، نیند نہ ملنے کی بنیاد پر ایک مرتبہ بولے کہ ایسا ہوا کہ میں ایک مینارے کے اوپر ریاضت کے لیے جا رہا تھا، اللہ کی عبادت کے لیے جا رہا تھا، سیڑھی چڑھ رہا تھا تو تھکان اتنی زیادہ ہے اور تھکان کا احساس اتنا زیادہ کہ کئی دن سے نیند نہ ملنے کی وجہ سے سیڑھیاں چڑھتے چڑھتے مجھے نیند کا جھونکا آ جاتا ہے۔ مجھے جیسے ہی نیند کا جھونکا آیا اسی جگہ پر، یعنی مینارے پر چڑھ کر نہیں بلکہ اسی سیڑھی پر ایک پاؤں پر کھڑے ہو کر میں نے اپنے نفس سے جہاد کیا کہ تجھے سونا ہے، تجھے آرام چاہیے۔ میں نے اپنے نفس سے جہاد کر کے اسی جگہ پر ایک پاؤں پر کھڑے ہو کر ایک قرآن مقدس کو ختم کیا۔ آپ ذرا سوچیں کہ ہم جس غوث اعظم سے محبت کرتے ہیں ان کی عبادت کا یہ معاملہ ہے۔ آپ کی مبارک زندگی کے گوشوں کو دیکھیں گے تو آپ کو یہ نظر آئے گا کہ آپ ایسے عبادت گزار ہے کہ آپ کا معاملہ یہ ہے کہ ہمیشہ وضو کے ساتھ رہا کرتے تھے، 24 گھنٹہ وضو کے ساتھ رہنا ہے، اور جب کبھی وضو جاتا رہے تو آپ کا معاملہ یہ ہوتا تھا فوراً تازہ وضو کرتے اور وضو کرنے کے بعد 2 رکعت نفل ادا فرماتے تھے۔ اب آپ سوچئے کہ غوث اعظم رضی اللہ تبارک و تعالیٰ یہ جب قرآن کی تلاوت سے اتنی زیادہ محبت کرنے والے ہیں تو آج ہم میں سے کتنے خاندان ایسے ہیں جو صحیح طریقے سے قرآن مقدس کو پڑھنا جانتے ہیں؟ آج ہم میں سے کتنے خاندان اور نوجوان ایسے ہیں جو قرآن کی تلاوت کر لیتے ہیں؟ آج حالات ایسے ہیں، آج ماحول ایسا ہے کہ اگر ایک سیٹھ کو غوث اعظم کے نام پر لنگر بنانے کے لیے کہا جائے تو وہ بریانی بنانے کی طاقت تو رکھتا ہے، وہ 1000 لوگوں کو کھلانے کی طاقت تو رکھتا ہے، وہ پورے شہر کو لنگر تقسیم کرنے کی طاقت تو رکھتا ہے، لیکن اس سیٹھ کو اگر کہہ دیا جائے
جائے کہ 1000 لوگوں کے لیے کھانے کا انتظام تو کر دیا ہے، لیکن چلو بیٹھ کر تجوید کے ساتھ غوث اعظم کی بارگاہ میں ایصال ثواب کے لیے یاسین شریف کی تلاوت کر دو، تو بولے کہ نہیں، اس کے لیے تو مولانا کو بلانا پڑے گا، اس کے لیے تو حافظ کو بلانا پڑے گا، اس کے لیے تو امام کو بلانا پڑے گا۔ میں یہ نہیں کہتا کہ علماء کو نہ بلائیں، علماء کو بلائیں، ان کی خدمت کریں، لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ غوث اعظم رضی اللہ تبارک و تعالیٰ کی اصل محبت کا جو تقاضا ہے وہ تقاضا کب پورا ہوتا ہے؟ کیا لنگر بنانے سے پورا ہوتا ہے یا قرآن کی تلاوت سے پورا ہوتا ہے؟ تو غوث اعظم کا کردار ہم کو یہ بتاتا ہے کہ ہر سنی کو ایسا ہونا چاہیے کہ لنگر کا انتظام تو کرے، ایصال ثواب تو کرے، غریبوں کو کھانا تو کھلائے، لیکن لنگر بنانے میں اگرچہ بریانی نہ ہو، لنگر بنانے والا سب سے پہلے قرآن کی تلاوت کو سیکھے، تجوید کے ساتھ قرآن کو پڑھنا سیکھے۔ اگر صحیح طور پر قرآن کی تلاوت کو سیکھے گا تو یہ وہ طریقہ ہے جس طریقے پر غوث اعظم نے عمل کر کے دکھایا ہے، یہ وہ طریقہ ہے جس طریقے کو غوث اعظم نے پسند کیا ہے۔ تو حقیقت یہ ہے کہ اگر قرآن کی تلاوت کرو گے، تجوید کے ساتھ قرآن کے حروف کی ادائیگی کرو گے، تو یہ وہ فیضان ہوگا کہ یہاں پر لنگر اگرچہ مختصر ہوگا لیکن تجوید کے ساتھ قرآن کی تلاوت کرو گے تو آپ کا وجود یہاں پر ہوگا اور یہاں پر بیٹھ کر غوث اعظم کا فیضان حاصل ہوگا۔ یہ حضور غوث اعظم رضی اللہ تبارک و تعالیٰ کی محبت کا تقاضا ہے۔ اس لیے دوستو، ہم کو یہ چاہیے کہ شریعت مطہرہ کی پابندی کرے، کہ غوث اعظم رضی اللہ تبارک و تعالیٰ نے تو واضح طور پر اپنی راہ کے انتخاب کے بارے میں بتا دیا، اپنی راہ کی پسندیدگی کے بارے میں بتا دیا کہ غوث اعظم رضی اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا فرمایا۔ سرکار بغداد فرماتے ہیں وَكُلُّ وَلِيٍّ لَهُ قَدَمٌ وَإِنِّي عَلَىٰ قَدَمِ النَّبِيِّ بَدْرِ الْكَمَالِ۔ ہر ولی یہ کسی نہ کسی نبی کے نقش قدم پر ہوتا ہے، ہر ولی کسی نہ کسی نبی کا پرتو ہوتا ہے۔ اور غوث اعظم اپنی ذات کے بارے میں کہتے ہیں کہ میں اگر کسی کے جلال و جمال کا پرتو ہوں، میں اگر کسی کے نقش قدم پر ہوں، تو سرکار غوث اعظم فرماتے ہیں کہ میں امام الانبیاء کے نقش قدم پر ہوں۔ اب جب ہمارے غوث اعظم نے یہ فرما دیا کہ میں امام الانبیاء کا پرتو ہوں، ان کے نقش قدم پر ہوں، تو یہ قیامت تک کے غلاموں کو ایک راستہ بتا دیا گیا کہ اب جو بھی غوث اعظم کے قریب ہونا چاہتا ہے وہ ادھر ادھر نظر نہ کریں، شریعت پر وہ جتنا زیادہ عمل کرنے والا ہوگا غوث اعظم اسے اپنی بارگاہ کا اتنا ہی زیادہ قرب عطا فرمائیں گے۔ جو جتنا زیادہ دیندار ہوگا سرکار غوث اعظم اسے اتنا ہی زیادہ قرب عطا فرمائیں گے۔ آج آپ حالات دیکھیں، آج آپ معاملات دیکھیں، لوگوں کے مزاج کو دیکھیں، لوگوں کا مزاج ایسا ہوتا جا رہا ہے، اپنی خواہشات کی پیروی کرتے ہیں، خواہشات کے ذریعے نہ جانے کون کون سے کام کی کوشش کرتے ہیں۔ ارے کئی جگہ پر تو ایسا ہوتا ہے کہ حرام کا مال جمع کر لیا جائے، شراب کا کاروبار کیا جائے، کئی جگہ پر ایسا ہوتا ہے کہ جانتے ہیں کہ شہر میں اتنے لوگوں کے مال کو غصب کر لیا ہے، لیکن اگر وہ بھی 11ویں کے نام پر لنگر کرتا ہے تو کھانے والوں کی بھیڑ جمع ہو جاتی ہے۔ لوگ یہ کہتے ہیں، یہاں تک جہالت کے اندر یہ کہا جاتا ہے کہ معاذ اللہ رب العالمین یہ تو غوث اعظم کا بہت بڑا عاشق ہے۔ ارے غوث اعظم کا جو عاشق ہوتا ہے وہ حلال ہی کا انتظام کرتا ہے، غوث اعظم کے نام پر حلال ہی کو کھلاتا ہے۔ کئی جگہ ایسا ہوتا ہے کہ غوث اعظم کے نام کے اوپر لنگر تو کیا جاتا ہے، لیکن یہ کہ گوشت اگر ڈالا گیا، اگر مرغی کو ڈالا گیا تو بولے کہ کہاں سے لایا؟ تو لنگر تو غوث اعظم کا ہوتا ہے لیکن ذبیحہ دیوبندی کا ہوتا ہے، ذبیحہ وہابی کا ہوتا ہے۔ آپ نے کبھی سوچا، آپ نے کبھی غور کیا، آپ نے کبھی اس بات کی فکر کی کہ غوث اعظم کی بارگاہ یہ کون سی بارگاہ ہے؟ اگر ادب کرو گے تو اتنا عطا کریں گے کہ دونوں جہاں میں کامیاب ہو جاؤ گے، اور اگر ادب کے دامن کو چھوڑ دیا اور غوث اعظم کا اللہ نہ کریں اگر عتاب نازل ہو گیا تو یہاں پر بھی برباد ہو جاؤ
گے، آخرت میں بھی برباد ہو جاؤ گے۔ ارے وہ میں ہوتا ہوں، وہ آپ ہے جو ہم کو ظاہر نظر آتا ہے، لیکن ہمارے غوث اعظم کون ہے جانتے ہیں؟ رزق حلال کا اہتمام کس طور پر کرتے ہیں جانتے ہیں؟ کہ ایک مرتبہ خلیفہ ملنے کے لیے آیا، غور سے سماعت کریں، اس کو اپنے دل کے اندر جگا دیں کہ خلیفہ ملنے کے لیے آیا، 10 اشرفیوں کی تھیلی غوث اعظم رضی اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں ہدیے کے طور پر پیش کرنے لگا۔ سرکار بغداد نے لینے سے انکار کیا۔ جب وہ بہت زیادہ ضد کیا تو حضور غوث اعظم رضی اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان تھیلیوں کو اپنے ہاتھ میں لیا اور لینے کے بعد ایسے نچوڑا جیسے کہ کوئی کپڑے کو نچوڑتا ہے۔ جب آپ نے نچوڑا تو اس کے اندر سے خون گرنے لگا۔ خون کو دیکھا، وہ خلیفہ بے ہوش ہو جاتا ہے۔ خلیفہ بے ہوش ہوا، ہوش آیا تو حضور غوث پاک نے اس وقت فرمایا تھا کہ اگر تمہارے آل رسول ہونے کا لحاظ نہ ہوتا تو تمہارے تھیلیوں سے اتنا خون بہتا کہ تمہارے محل تک جا کر رکتا۔ آپ نے فرمایا کیا تم یہ چاہتے ہو کہ لوگوں کے اوپر ظلم کر کے جس مال کو تم نے جمع کیا ہے اس مال کو عبد القادر اپنی غذا بنائے، اس مال کے ذریعے سامان خریدے؟ غوث اعظم رضی اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ کون سی بارگاہ ہے کہ اس سے ہم کو یہ سمجھ میں آتا ہے کہ سرکار بغداد رضی اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ بتا دیا کہ وہ اور لوگ ہوتے ہیں جن کی نظر صرف نوٹ کے اوپر ہوتی ہے۔ ہمارے سامنے اگر گوشت کو لا لیا جائے تو گوشت ہم کو نظر آتا ہے، لیکن غوث اعظم وہ ہے کہ 500 کی نوٹ کو بھی دیکھتے ہیں اور کہاں سے حاصل کیا ہے اسے بھی دیکھتے ہیں۔ غوث اعظم وہ ہے کہ گوشت بھی نظر آتا ہے، ذبح عاشق رسول نے کیا ہے یا غدار نے کیا ہے وہ بھی نظر آتا ہے۔ ارے حقیقت یہ ہے کہ غوث اعظم رضی اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں جو قبول کیا جاتا ہے، اولیاء کرام کی بارگاہ میں جو قبول کیا جاتا ہے وہ حلال کو قبول کیا جاتا ہے، حرام کو قبول نہیں کیا جاتا۔ اگر حلال کا شربت بھی ہوگا، اگر حلال کی سوکھی روٹی بھی ہوگی اور اگر حلق کے نیچے اتارو گے تو انشاءاللہ وہی لنگر ایسا ہوگا جو تمہارے دل میں نورانیت کا ذریعہ ہوگا۔ لہذا ہم کو یہ سمجھنا چاہیے آج آپ دیکھیے کہ آج ماحول کیا ہے۔ ایک بات آئی تو عرض کر دوں کہ اب لنگر جو بنتے ہیں کئی جگہ بس بنانا ہے، کھلانا کس کو ہے؟ بولے کہ وہ تو نہیں دیکھیں گے، کھلانے میں تو بولے کہ دیوبندی بھی آ جائیں گے، کھلائیں گے تو وہابی کو بھی کھلا دیں گے۔ آپ نے کبھی سوچا کہ آپ جس دیوبندی کو کھلانے کی بات کرتے ہیں، جس وہابی کو کھلانے کی بات کرتے ہیں، ارے جب تم اپنے باپ کے گستاخ کو، اگرچہ ہمارا باپ جاہل ہو لیکن اپنے باپ کو گالی دینے والے کو جب آپ لنگر کھلانا، شادی میں بلانا یہ پسند نہیں کرتے ہیں تو آپ جانتے ہیں غوث اعظم کے جد امجد کون ہے؟ آپ جانتے ہیں غوث اعظم کے نانا جان کون ہے؟ آپ جانتے ہیں کہ دیوبندی وہابی کا غوث اعظم رضی اللہ تبارک و تعالیٰ کے حوالے سے کیا عقیدہ ہے؟ کیا آپ کو پتا نہیں ہے؟ یہ وہ دیوبندی جماعت ہے، یہ وہ وہابی جماعت ہے کہ جس نے نبی اکرم صلی اللہ تبارک و تعالیٰ علیہ وسلم کی ذات کے حوالے سے یہ عقیدہ اپنی کتابوں کے اندر تقویت الایمان کے اندر لکھا۔ وہ عقیدہ کیا لکھا کہ کوئی اگر یہ عقیدہ رکھے کہ انبیاء کرام کی جماعت لوگوں کے دلوں کے حالات کو جانتی ہے یا نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم لوگوں کے دلوں کے حالات کو جانتے ہیں، پکارے تو سن لیتے ہیں، یہ تمام عقیدے کے بارے میں یہ کہتے ہیں کہ ایسا عقیدہ رکھنے والا تو مشرک ہوتا ہے، یعنی دل کے حال کو اگرچہ اللہ کی عطا سے جانے لیکن یہ کہتے ہیں کہ وہ تو مشرک ہوتا ہے۔ آپ جانتے ہیں کہ حضور غوث پاک کا عقیدہ کیا ہے؟ ارے حضور غوث پاک رضی اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ تو وہ عظیم بارگاہ ہے کہ کیا آپ نے نہیں سنا؟ اور یہ واقعہ جو ہے نا وہ 10 بیویوں کی کہانی یا 16 سید کی کہانی کی طرح نہیں ہے
ہیں، اس واقعے کو اکابر اولیاء کرام نے اپنی کتابوں کے اندر تحریر فرمایا ہے کہ غوث پاک کی بارگاہ وہ بارگاہ ہے کہ ایک مرتبہ آپ نماز جمعہ کے لیے جا رہے تھے، جب آپ نکلے تو خادم نے دیکھا ملنے والا کوئی نظر نہیں آتا ہے، ہمیشہ جاتے ہیں لوگوں کی بھیڑ لگی رہتی ہے، آج ایسا ہے کہ کوئی بھی سلام کے لیے نہیں آتا ہے، کوئی بھی مسافر کے لیے نہیں آتا ہے۔ دل کے اندر اتنا سوچا، غوث اعظم سے عرض نہیں کیا، اپنے دل کے اندر اتنا سوچا، اور ابھی سوچ رہا تھا اور اس نے یہ دیکھا کہ چاروں طرف سے ہزاروں لوگ آ گئے اور غوث اعظم سے مصافحہ کرنے لگے۔ اتنی زیادہ بھیڑ جمع ہو گئی کہ غوث پاک میں اور اس خادم میں بظاہر ایک فاصلہ پیدا ہو گیا۔ وہ اپنے دل کے اندر سوچنے لگے، اس سے اچھا تو پہلے والا حال تھا، کم سے کم حضرت کے ساتھ چل تو رہا تھا۔ سرکار بغداد نے اپنی جگہ پر کھڑے رہے اور اس کی طرف دیکھ کر مسکرائے، اور مسکرا کر آپ نے ارشاد فرمایا، یہ بھیڑ کی تمنا تم ہی نے تو کی تھی۔ کیا فرمایا؟ یہ بھیڑ کی تمنا تم ہی نے تو کی تھی۔ اور پھر آپ نے فرمایا، سنو، اللہ تبارک و تعالیٰ نے لوگوں کے دلوں کو عبد القادر کے قبضے میں دے دیا ہے۔ عبد القادر جب چاہے اپنی طرف مائل کر لیتا ہے، جب چاہے پھیر دیا کرتا ہے۔ اب یہاں پر آپ دیکھیں غوث اعظم سے جو تمہاری محبت ہے، اس محبت کا اظہار صرف لنگر کے ذریعے نہ کریں، بلکہ لنگر بنانے سے پہلے بائیکاٹ کے ذریعے کرے۔ دیوبندی کا عقیدہ حضور غوث پاک کے نانا جان امام الانبیاء کے حوالے سے یہ ہے کہ جو یہ عقیدہ رکھے کہ امام الانبیاء یہ دلوں کے حالات کو جانتے ہیں تو آدمی مشرک ہو جائے گا۔ ارے ہم کو یہاں پر غوث پاک نے یہ بتا دیا کہ امام الانبیاء تو امام الانبیاء ہے، ان کا وہ شہزادہ جو امام الاولیاء ہے، اس کی شان کا یہ معاملہ ہے کہ اگر غلام کے دل کے اندر خیال پیدا ہو جائے تو اس خیال کو ہمارے غوث اعظم جان لیا کرتے ہیں۔ جب ہمارے غوث اعظم اس خیال کو جان لیا کرتے ہیں تو حقیقت یہ ہے کہ جو بھی سچا قادری بننا چاہتا ہے تو یہ واقعہ ہم کو یہ بتاتا ہے کہ سچا قادری بنانے والا ایک قلم ہے، وہ بریلی کے تاجدار کا قلم ہے کہ غوث اعظم کے اس عمل کو دیکھیں، اس کرامت کو دیکھیں، اور پھر اعلیٰ حضرت کے عقیدے کو دیکھیں کہ یقیناً غوث اعظم کا اپنے نانا جان کے حوالے سے یہی عقیدہ تھا کہ فریاد امتی جو کرے حال زار میں ممکن نہیں کہ خیر بشر کو خبر نہ ہو۔ اب آپ مجھے بتائیں کہ جو غوث اعظم کو ہماری آڑ میں مشرک کہے، جو غوث اعظم رضی اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات کے اوپر حملہ کرے، تو کیا ہمارا لنگر ایسے لوگوں کے لیے ہوتا ہے؟ ارے دوستو، آپ پردے میں چھپا کر دیوبندی کو دیوبندی کو کھلاؤ، چاہے اکیلے میلے جا کر وہابی کو کھلاؤ، ہمارے سامنے آ کر تسلف الدین کی بات کرو، لیکن یہ یاد رکھ کر چلو کہ حضور غوث پاک کی بارگاہ میں اگر لنگر پیش کرتے ہیں، اگر ایصال ثواب کرتے ہیں، تو غوث پاک کی بارگاہ تو وہ بارگاہ ہے کہ جس کے بارے میں آپ نے خود یہ ارشاد فرمایا کہ آپ فرماتے ہیں کہ جتنے بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کے شہر ہے وہ تمام شہروں کو میں ایسے ہی دیکھتا ہوں جیسے کہ کوئی رائے کے دانے کو دیکھا کرتا ہے۔ اب ہم نے غوث اعظم کے نام پر لنگر کو بنایا اور اندھیرے میں بیٹھ کر اگر دیوبندی کو بریانی کھلاتے ہیں، اگر دیوبندی کو شربت پلاتے ہیں، شادی کی محفل کے اندر غوث اعظم کے نام کے اوپر محفل کرنے کے بعد اگر بد مذہبوں کو دعوت دیتے ہیں تو وہ بد مذہب امجدی کے چہرے سے تو چھپ سکتا ہے، آپ کے چہرے سے تو چھپ سکتا ہے، اسٹیج پر موجودین کے چہرے سے تو چھپ سکتا ہے، لیکن حقیقت یہ ہے کہ غوث اعظم کی نگاہ سے نہیں چھپ سکتا ہے۔ اگر واقعی میں رضائے غوث اعظم کے لیے لنگر بناتے ہیں تو اپنی زندگی کو ایسی بنائے کہ اندھیرے میں نوالا کھائے، اجالے میں نوالا کھائے، صبح کا ناشتہ کرے، کہیں پر بھی رہے، اپنے ہر عمل سے یہ کہے کہ انہیں جانا، انہیں مانا، نہ رکھا غیر سے کام، للہ الحمد میں دنیا سے مسلمان گیا۔ تو انشاءاللہ عز و جل
یہ سرکار غوث اعظم رضی اللہ تبارک و تعالیٰ عنہ کے فیضان کا ذریعہ ہوگا. درود پاک پڑھ لیجیے. اب دیکھیے آخری بات، 10:30 بجے 8 منٹ 7 منٹ میرے پاس ہے. یہ سرکار غوث پاک رضی اللہ تبارک و تعالیٰ عنہ کے حوالے سے چند باتیں عرض کی. اللہ مجھے آپ کو سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. اور جو شادی ہے، یہ شادی نبی اکرم صلی اللہ تبارک و تعالیٰ علیہ وسلم کی عظیم سنت ہے. اور ہمیں اور آپ کو جتنے بھی نکاح ہوتے ہیں، تقریباً آج کے جو نکاح دیکھے جاتے ہیں نا، علماء کرام بھی ہے کہ تقریباً یہ دیکھا جاتا ہے کہ شادیوں میں ایجاب و قبول کے علاوہ باقی رسم کو اگر دیکھا جائے نا تو تقریباً کام شریعت کے خلاف ہی نظر آتے ہیں. ہاں، تقریباً کام شریعت کے خلاف نظر آتے ہیں. تو آپ سوچئے کہ گناہ یہ تو گناہ ہے، حرام یہ تو حرام ہی ہے. کارڈ کے اندر یہ لکھا جائے میرا شہزادہ سنت کو ادا کرنے جا رہا ہے، میری شہزادی سنت کو ادا کرنے جا رہی ہے، یہ کارڈ کے اندر لکھا جائے. ہاں، اور یہ کہ کوئی اگر ہمارے کارڈ کو پڑھنے کے بعد ہمارے شادی کے منڈپ کے نیچے آ جائے، ہاں، اور وہ کارڈ کو دیکھے سنت کو ادا کرنے جا رہے ہیں، اور ادھر اگر سنتوں کو تلاش کریں تو سوائے بے حیائی کے کچھ نہیں ہوتا ہے، سوائے افراتفری کے کچھ نہیں ہوتا ہے. لہٰذا ہم کو یہ چاہیے کہ شادی کو شریعت مطہرہ کے مطابق بنائیے. اور فلاں کو راضی کرنے کے لیے میں نے یہ غلط کام کیا، پھوپھی کو راضی کرنے کے لیے میں نے یہ کیا، بہن کو راضی کرنے کے لیے ڈھول بجایا، فلاں کو راضی کرنے کے لیے گانا بجایا، یہ جو تمام چیزیں ہوتی ہے نا، تو آپ صرف اتنا یاد رکھیں کہ جس کسی رشتہ دار کو راضی کرنے کے لیے آپ نے گناہ کیا تو آپ کی آنکھ بند ہو جائے گی. تو چاہے تمہارے باپ کو راضی کرنے کے لیے گناہ کیا، چاہے ماں یا بہن یا بہنوئی کو راضی کرنے کے لیے گناہ کیا، اگر وہ گناہ تم نے کر لیا اور آنکھ بند ہو جائے گی تو قبر میں باپ بچانے نہیں آنے والا ہے، ماں، بھائی، رشتہ دار، عیز و اقربا یہ بچانے کے لیے نہیں آنے والے ہیں. دنیا میں بھی بچانے والی ذات میرے آقا کی ہے، قبر میں بچانے والے بھی وہ ہے، میدان محشر میں بچانے والے بھی وہ ہے. جب ہر جگہ وہ ہمارا سہارا ہے تو ہم کو یہ چاہیے کہ ہم کوشش یہ کریں کہ ہمارے آقا صلی اللہ تبارک و تعالیٰ علیہ وسلم ہم سے راضی ہو جائے. اگر وہ راضی ہو جاتے ہیں تو یقین جانے یہ دونوں جہاں کی کامیابی کا ذریعہ ہے. اس لیے اپنی زندگی کا مشن بنائے، اپنی زندگی کا مقصد بنائے کہ شادی اگرچہ مختصر ہو، اگرچہ چند افراد کھانے والے ہو، لیکن اپنے وہاں نکاح کی تقریب کو ایسے انجام دے کہ جس کی بنیاد پر اللہ رسول راضی ہو جائے اور اس کی برکتیں اور اس کی فضیلتیں یہ نکاح کرنے والے جوڑے کو عطا ہو جائے. لہذا خلاف شرع کاموں سے بچیں. اور خاص کر کے جو گانے باجے ہوتے ہیں نا، گانے باجے ہوتے ہیں تو ایک بات کو یاد رکھ کر چلیں. آخری بات عرض کر دوں، گانے باجے یہ ناجائز و حرام تو یقیناً ہے، ناجائز و حرام یہ یقیناً ہے. لیکن ایک دن کے لیے جو آزاد ہو جاتے ہیں نا، یعنی جوان جوان لڑکیاں بھی ڈانس کرتی ہے، یہ ڈانس جو ہے نا شریفوں کا کام نہیں ہے. 100 سال پہلے کی تاریخ اٹھا کر دیکھیں گے نا تو آپ کو یہ نظر آئے گا کہ یہ کوٹھیوں پر بیٹھ کر مجرے کرنے والی ہوا کرتی تھی جو ڈانس کرتی تھی. وہاں پر سیٹھیے پٹیلیے بھی جاتے تھے نا تو چھپ کے جاتے تھے اور جا کر وہاں پر مجرا دیکھا کرتے تھے. آج ایسے حالات پیدا کر دیے کہ خاندان کی لڑکیاں ڈانس کرتی ہے، بند کمرے میں ڈانس کرتی ہے، باپ نماز کا پابند ہے، کمرے میں ڈانس ہو رہا ہے. یہ کون سی غیرت ہے، یہ کون سی تہذیب ہے؟ اور یہ جو گانے کے اوپر لٹکنا مٹکنا ہے تو اس بات کو یاد رکھ کر چلے کہ گانے یہ ناجائز و حرام تو ہے ہی، آج کے گانے کئی مرتبہ کفر میں گرفتار ہونے کا ذریعہ ہے. کئی مرتبہ آدمی کفر میں گرفتار ہو سکتا ہے. اور یہ آج کے گانوں کو آثار قیامت کی روشنی کے اندر دیکھیں کہ جن کے بارے میں فرمایا گیا کہ قرب قیامت میں آدمی صبح میں مومن ہوگا، شام میں کافر ہوگا.
صبح میں مومن ہوگا، شام میں کافر ہوگا۔ وہ کوئی کفریہ گانا ہے جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی وحدانیت کا انکار ہو رہا ہے، کوئی کفریہ گانا ایسا ہے کہ جس میں طوائفوں کا ڈانس ہوتا ہے اور اس کے اوپر سبحان اللہ کی صدائیں بھی ہوا کرتی ہے، کوئی گانا ایسا ہے جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا شریک کسی کو ٹھہرایا جاتا ہے، تو ایسے گانے اگر گاتے ہیں اس کے اوپر خوشی کا اظہار ہوتا ہے تو حقیقت یہ ہے یہ ہمارے ایمان کا جنازہ نکالنا ہے۔ اور ہر مسلمان کی ہر زمانے میں سب سے بنیادی ذمہ داری، سب سے بنیادی فرض یہی رہا ہے کہ ہم اپنے دین کی حفاظت کریں۔ آپ اگر جھونپڑے میں مر گئے تو جھونپڑے میں مرنے کی بنیاد پر عذاب نہیں دیا جائے گا۔ آپ اگر غربت کے اندر مر گئے تو غربت میں مرنے کی بنیاد پر عذاب نہیں ہوگا۔ آپ اگر بیماری کے اندر مر گئے تو بیماری کی بنیاد پر عذاب نہیں ہوگا۔ لیکن العیاذ باللہ تعالی اگر کوئی کفر کی حالت میں مر جاتا ہے تو سیٹھ بن کر مرے گا، پھر بھی عذاب کا مستحق ہو جائے گا۔ لہٰذا اپنے دین کو بچائے، اپنے ایمان کو بچائے، اپنے عقیدے کی حفاظت کریں، نماز کی پابندی کریں، اپنے چہرے پر سنت مصطفیٰ سجائے۔ سجائیں گے انشاءاللہ؟ کون داڑھی رکھے گا بتائیے؟ سبحان اللہ۔ 1 2 3 4 5 سبحان اللہ۔ کھڑے ہو جائے، کون کون داڑھی رکھے گا حضور غوث پاک کے نام پر؟ ماشاءاللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ وہ چچا انگلی اٹھائے تھے پھر بیٹھ گئے، کھڑے ہو جائیے آپ بھی۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو حق پر استقامت عطا فرمائے، اور ان لوگوں نے جو نیتیں کی ہے رب تبارک و تعالی خاص طور پر حضور غوث پاک کے فیض و برکات یہ سنت مصطفیٰ پر عمل کرنے والے، عمل کی نیت کرنے والے کو عطا فرمائے۔ بولنے میں جانے انجانے کچھ غلطی ہو گئی ہو، آپ سب کو گواہ بنا کر توبہ کرتا ہوں۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ السلام علیکم۔